بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں تاکہ ہم ذرا جو سیاسی حالات ہیں جس میں بہت کچھ بن رہا ہے اس سب پہ ان کا تبصرہ، تجزیہ، خواہش، خبر یہ سب لے سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر. پہلے تو یہ عقب میں لال حویلی نظر آ رہا ہے، تو یہ بڑی خبروں میں آ رہی لال حویلی. کوئی ایکشن ویکشن ہونے لگا ہے کہ لال حویلی میں؟ ہاں سنا ہے 30 تاریخ کو قبضے کے لیے آ رہے ہیں. ان کے باپ کی نہیں ہے، اللہ کے بعد ہماری ملکیت ہے. اور وہ کہتے ہیں قبضہ چھڑانے آ رہے ہیں ہم. وہ رینجرز انشاءاللہ تعالی، وہ میرے بھائی ہیں ڈی جی، اور ایف سی نہیں آئے گی، باقی جو آئے گا اس سے آئینی قانونی طور پر ہم نبٹ لیں گے، اس کی فکر نہیں ہے. اور رینجرز آ گئی تو انشاءاللہ نہیں آتی، لال حویلی نہیں آتی. چکر کیا ہے لال حویلی کا؟ یہ کیوں ہر کچھ عرصے بعد یہ خبروں میں آیا تھا، ابھی بھی آیا ہوا ہے؟ بھائی ان کو ایک کیس کیا ہے لال حویلی کا؟ یہ سر لال حویلی کا کیس یہ ہے، 5 مرلے سے کچھ جگہ ہے ہماری ملکیت ہے. ٹھیک ہے. ہم برسوں یہاں رہ رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ پاک راول پنڈی میں ایک ہی سیاسی ہیڈ کوارٹر ہے پولیٹیکل. پہلے اس کا نام جنوں کی حویلی تھی. ہاں. جو اس کو خریدتا تھا مر جاتا تھا. منی اس کا خریدنے والا مر جاتا تھا. جو خریدتا تھا، جس نے حیدر بھائی نے ہمارے لیے خریدی، وہ رجسٹری کرانے کے ساتھ وہ بھی بیچارے اس دنیا سے چلے گئے. سو ہمیں راس آ گئی، ہم 16 دفعہ وہاں وزیر بنے. آپ کو پتا تھی یہ بات خریدنے سے پہلے کہ یہ جس کو خرید رہا ہے یہ تو سارے پاکستان کو پتا نا، اس کا نام جنوں کی حویلی تھا. پہلے آپ نے پھر بھی رسک لیا، ہم نے لال رنگ کر کے اور اس کو لال حویلی کر دیا. ہمارے سامنے ایک اراری تھے، اس نے کہا اس کو لال حویلی کرو، اور پہلے تو کہنے لگے کہ نہ کرو کیونکہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ تم سے جان چھٹ جائے. لیکن اللہ بڑا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ. ابھی اس پر کیس کیا ہے، مقدمہ کیا ہے لال حویلی کے حوالے سے؟ ان کا الزام کیا ہے؟ چلیں ان کا الزام یہ ہے کہ اس کا ایک پورشن ہے، وہ اویکیو کا حصہ ہے. اگر وہ بھی حصہ ہو تو وہ بھی کرایہ دے کے لے سکتے تھے. ہم انٹیریئر منسٹر رہے ہیں، ہم نے ایسا کام نہیں کیا. لال حویلی اللہ کے بعد ہماری ہے، اور 15 تاریخ پڑی ہوئی ہے اس کی آلریڈی. انہوں نے بیان داخل کرانا ہے، انہوں نے بدماشی کرنی ہے. ان کے پاس کوئی کیس نہیں، انہوں نے صوبائی الیکشنوں سے فراری حاصل کرنی ہے. یہ گرانے لگے ہیں لال حویلی کو؟ ایسی کوئی کوشش؟ گرانے ان کا باپ بھی نہیں گرا سکتا، پھر میری قبر ہی بنے گی. اگر لال حویلی کو گرائیں گے تو میری لاش پہ گرائیں گے. اور باقی یہ صرف صوبائی الیکشن نہیں کرائیں گے، یہ ضمنی الیکشنوں کا کریں گے. 16 مارچ کی تاریخ آ گئی ہے ضمنی کی. اگر میں یہ عمران خان فیصلہ کرے گا کس نے لڑنا. 16 مارچ کو تو آپ کے اپنے حلقے کا بھی الیکشن اناؤنس ہو گیا، کیونکہ آپ کا بھی استعفیٰ منظور ہو گیا، میرا بھی اور میرے بھتیجے کا بھی، راشد کا بھی، دونوں کا. تو آپ لوگ خود لڑیں گے الیکشن یا عمران خان لڑیں گے؟ جو عمران خان فیصلہ کرے گا اس پر پیرا دے گا. آپ کی کب بات ہوئی خان صاحب سے آخری ملاقات؟ کل ہوئی آپ جی؟ رات 1.5 پونے 2 گھنٹے میں ان کے ساتھ رہا. کیا کہتے ہیں؟ کیا ذرا پریشان ہیں فواد والا معاملے کے بعد؟ یا دیکھیں فواد کی ظاہر ہے ساتھی کی گرفتاری کا دکھ ہوتا ہے، کوئی نہیں، وہ مطمئن ہے، وہ باہر نکلے گا. 8-10 دن تک اس کی لاٹ ٹھیک ہو جائے گی. اور میں نے اس کو کہا کراچی سے ریل پہ نکلے. اچھا. ریل کی مہنگائی اور قحط آئی ایم ایف کا ابھی فیصلہ آ جائے گا فروری کے بعد. ہاں 15 دن 20 دن کے بعد نکلے اور ان کا تیا پانچا کرے اور اب فائنل راؤنڈ کھیلے. وہ تیار ہے اس کے لیے؟ وہ تیار. وہ اپنی گرفتاری بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں خان صاحب کہ شاید آئیں گے مجھ تک بھی؟ 3 ایشو ہیں. ایک تو آصف زرداری نے ایک دہشت گرد تنظیم کو آرگنائز کیا ہے، اس کو ایلیمینیٹ ختم کرنے کے لیے. کون سی تنظیم؟ مجھے پتا ہے، میں شیئر نہیں کرنا چاہتا. کوئی لسانی ہے؟ میں آصم منیر صاحب سے، چیف آف آرمی سٹاف سے یہ درخواست کر چکا ہوں کہ یہ ایک سیریس مسئلہ ہے. ایک دہشت گرد تنظیم کو آصف زرداری نے انگیج کیا ہے. سیکنڈلی آصف زرداری نہیں چاہتا کہ اس کو گرفتار کیا جائے، وہ سمجھتا ہے وہ اور اوپر چلا جائے. وہ چاہتا ہے اسے نااہل قرار دیا جائے، پھر اس کی فوٹو بھی بکے گی. اچھا. وہ اور گوٹی پھنس گئی ہے، اور نہ اگلی جا رہی نہ نکلی جا رہی. نہ اگل رہے ہیں نہ نگل رہے ہیں. ادھر کھائی ہے ادھر گڑا ہے، دونوں طرف عمران خان اس طرح مارے سیاسی طور پر ان کو نیست و نابود کر دیا ہے. یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں آپ کی ذاتی معلومات ہیں کہ زرداری صاحب نے ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی بھی بات ہوئی، میں آج محسن نقوی کے خلاف بھی گیا ہوں، حالانکہ وہ میرے ساتھ ہی پلا بڑا ہے، میرے پاس ہی جب ان کے والدین مر گئے. اور اچھا. مشرف سے میرا تعارف کرانے والا بھی وہی تھا. اچھا.
اور نواز شریف اور دونوں پارٹیاں، شہباز شریف، نون اور نون کے شین کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. یہ آصف زرداری کا فرنٹ مین ہے، ان کے لیے ہی پیسے اکٹھے کرتا ہے. سارا چینل، سارا معاملات، سارا غیر ملک میں جو کچھ اس کا ہے آصف زرداری کا ہے. اور یہ نون والوں کو عقل آ جائے گی. میں زندگی میں پہلی بار نواز شریف کو یہاں سے پیغام دے رہا ہوں. ایک بلنڈر آپ نے کیا تھا عمران خان کی گیم چینج کا، عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کا. منوس گھڑی ہم خود بحرانوں میں پھنسے ہوئے تھے، آپ سیاست کے گہرے گڑھے میں گر گئے، ہم باہر نکل آئے. ورنہ آپ نے گر جانا تھا. یہ میں نہیں کہتا، عمران خان نے خود کور کمیٹی میں کہا کہ پتھر گر رہا تھا، ہم ہٹ گئے، آگے ہم پہ گر گئے، ہمیں اللہ نے ہٹا دیا، یہ غرق ہو گئے اس میں. اب یہ دوسری بڑی غلطی کی ہے انہوں نے، محسن صاحب کو منا کے. بالکل. یہ ہر کوئی، ایک آدمی کہتا ہے میرا دولہا آ جائے، ایک کہتا ہے میری دلہن آ جائے. آنا دونوں نے یہ انشاءاللہ تعالی. الیکشن عمران خان کا ہے، یہ الیکشن عمران خان کا. ورنہ اگر کچھ اور ہو گیا تو یہ سارے نیست و نابود ہو جائیں گے. ہو جائے گا مارچ اپریل میں الیکشن کی ڈیٹ. مارچ اپریل میں الیکشن ہو جائے گا، الیکشن ہوگا یا جو کچھ بھی ہوگا، لوگ باہر نکلیں گے. قحط زدہ لوگ ہیں. میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اپنے کیمرے کو صبح بھیجیں میرے حلقے کے قبرستانوں میں. میرا حلقہ میرے ہاتھ سے باہر، میرے لیے باعث ندامت ہے یہ بات کہنا کہ میرے قبرستانوں میں لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس قبر کے پیسے نہیں ہیں اور کفن کے پیسے نہیں ہیں تو یار اس آپ موبائل پر. اور یہ قوم کو آئی ایم ایف کے ذبح خانے میں لینا چاہتے ہیں، یہ قوم کو آئی ایم ایف کے ذبح خانے میں لٹانا چاہتے ہیں. پہلے اپنی لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤ، چوروں، ڈاکوؤں، بےایمانوں. آپ چوری کی دولت جو آپ نے غیر ملکی بینکوں میں رکھی ہوئی ہے اس کو بھی واپس لے آؤ، تو یہ ملک جو ہے، اس ملک کی قوم جو ہے آئی ایم ایف کے ذبح خانے سے بچ جائے گی. آئی ایم ایف کی شرائط جو ہیں وہ پاکستانی قوم پر بھونچال بنے گی، زلزلہ بنے گی، عذاب بنے گی. آپ کی گردن کو لوگ پکڑیں گے. آئی ایم ایف بھی وہی گولی ہے نا جو نہ اگل سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. گولی اس طرح بھی ٹل سکتی ہے کہ آپ اپنے غیر ملکی اکاؤنٹ تو لائیں. سیلاب میں بھی آپ نے کوئی ایک 13 ممبروں میں سے آدمی بتایا کہ سیلاب میں اس نے یہ 10 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے، 10,000 روپے چندہ دیا نئے کوٹ پہن کے میں کپڑے بھیج دوں گا. تیرے باپ کے گندے کپڑے کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ایک ریل کے مسئلے میں 8 وزیر وہاں جا رہے ہیں، کام نہیں ہے. 77 وزراء ہیں، آپ خرچہ کم کرنا نئی ریل چلائیے. سعد رفیق صاحب نے بڑی اچھی تصویریں وغیرہ دیکھی، اچھی لگی. اچھی ہیں. 77 وزراء ہیں، 28 کے پاس محکمہ نہیں ہے. کوئی ہے اس ملک کا وائری؟ غریب عوام کو تو آپ آئی ایم ایف کے ذبح خانے میں بھیج رہے ہیں، اور خود 28 وزیر ایسے ہیں جن کے پاس محکمہ نہیں ہے، صرف جھنڈا ہے. پھر ڈنڈے کا انتظار کرو. جھنڈے کے نیچے ڈنڈا بھی ہوتا ہے، ڈنڈا زیادہ دور نہیں. خالد، اس بارے میں آخری بات ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کو خود ذاتی معلومات ہیں زرداری صاحب والی حوالے سے کہ انہوں نے کسی تنظیم کو عمران خان صاحب کو مرڈر کرنے کا ٹاسک. دیکھیں اب کیونکہ عمران خان صاحب نے خود آج پریس کانفرنس کر دی ہے، میں صبح یہ بات کہہ چکا ہوں. 3-4 نکات ہیں. دیکھیں جب یہ گورنمنٹ ٹوٹ رہی تھی، مجھے بہت بڑے آدمی نے یہ کہا کہ شیخ رشید ہم چاہتے ہیں فوری الیکشن ہو جائے، لیکن آصف زرداری اس میں رکاوٹ ہے. پھر ان کا خیال تھا کہ رات گئی بات گئی، عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی تو جس طرح ہم ٹکا ٹوکری ہو گئے، یہ بھی ٹکا ٹوکری ہوگا، وہ اور اوپر چلا گیا. پھر ان کا خیال بنا جناب علی کہ اس نے کہا جیل نہیں بھیجنا. نواز شریف پارٹی چاہتی ہے کہ خان صاحب جیل جائیں، نہ کرو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان جیل میں چلا جائے تو الیکشن ون سائیڈڈ ہے. پولنگ ایجنٹ بٹھانے کی بھی ضرورت نہیں. اچھا پھر خان ہی خان ہے. پھر خان ہی خان ہے، پھر راج کرے گی خلق خدا. آپ کو ڈر ہے کہ آپ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں؟ میری تو گرفتاری ساری جوانی میری تو قید کسی نے نہیں کاٹی. میں تو بادشاہ خان کو کہتا تھا بادشاہ خان تم کیوں چلے جاتے ہو؟ اس نے کہا یار ادھر بڑا سکھ ہے. جیل میں بادشاہ خان مجھ سے جب شورش کے پاس اور ظہور لائے کے دیکھے نا، ہم نے تو سیاست بکٹی کا یہ جو فوٹو میں نے عمران خان لگائی ہے اپنی بک میں بے نظیر کے ساتھ، یہ بکٹی نے مجھے بھیجی. کہاں گئے وہ؟ کسی کو یاد ہے کہ عبد الصمد چکزئی نے کتنی قید کاٹی؟ یہاں تو 2 دن میں بندہ، دیکھو ہم نے 7 سال قید کاٹی، ہمیں اتنا دکھ ہوا. 3 لائنیں جنگ اخبار میں لگی کہ دہشت گردی عدالت نے
بس 7 سال قید کر دی اور اتنا جرمانہ اب تو ہوا، اور clip جب media ہمیں talk کوڑوں یہ ہے۔ کی اور 1 سال کورٹ مارشل ہوا ہمارا، خبر ہی نہیں پتہ ہی چھپی. نہیں چلا کسی کو. ہاں تو آج تو پورا نہیں پتا ساروں کو ہے کہ میں شیخ رشید کو 1 سال قید اور 10 کوڑے ہو گئے، ہاں لیکن کسی اخبار میں خبر نہیں آئی. چلی. ٹھیک. اور ہم بچوں کی جیل کاٹ کے، ہم سکول ٹیچر تھے بچوں کے ہری پور جیل میں، 5ویں جماعت کو پڑھایا کرتے تھے، اور کڑیاں والا قتل کیس پرویز الہی میرا بھائی، اس کی تو فوراً بیل ہو گئی. ہم غریب لوگ تھے نا اس وقت، غریب کی اولاد تھے، کوئی پہچان نہیں تھی. ہمیں سال کڑیاں والا قتل کیسوں میں ہی ہم دھکے کھاتے رہے. وہ تو اللہ جنت نصیب کرے ظہور اللہ کو، وہ رہا ہوا اس نے ہماری بلکہ آپ نے شاید کسی کتاب میں لکھا بھی ہے کہ وہ جب آپ نے ان کے ساتھی قیدیوں کو بتایا کہ یار میں قتل کے الزام میں آیا ہوں، حالانکہ میں نے قتل کیا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا یار یہ نہ کہا کرو یار، بڑی بےزتی گجرات ہوتی. تھے وہ گجراتی تھے، کہتے تھے، میں کہتا تھا میں نے قتل نہیں کی تھا، اے نہ کیا کرو، بےزتی ہوتی ہے. بستی ہوتی. اور ختم نبوت میں دیکھیں نا ہمارے ساتھ یہ لال مسجد والوں کے والد شیخ القرآن غلام اللہ خان، ہماری سال قید کو لوگوں نے خبر ہی نہیں لگی جی. یہاں تو ہماری گاڑی کا ویل کب گم جائے تو بریکنگ ہے، ڈبہ ہے ہمارا یہاں. تو اب آپ کو لگ رہا ہے دوبارہ ہو سکتا ہے کام؟ ہو جائے. مسئلہ نہیں ہے. میرا بکسا میں نے گاڑی میں رکھا ہوا ہے. اچھا. مجھے فون کریں کہ آ جائیں تھانے میں، تسی پہنچ جاؤ. میں پہنچ جاؤں گا. زحمت نہ گوارا کریں وہاں، یہ نہ ہو لوگ آٹے کے مرے ہوئے ہیں، لوگ مہنگائی کے مرے ہوئے ہیں، اور مارا ماری شروع ہو جائے، پھر آپ کہیں یہ شیخ رشید نے کروایا. مجھے اپنا ہلکا جہاں لوگ گیس کے میٹر کاٹ کے لے جا رہے ہیں، بلب اتار کے لے جا رہے ہیں، لوہے کے ہسپتالوں سے جنگلے اتار کے لے جا رہے ہیں، جہاں دودھ کی دکانیں نماز کے بعد کھلتی تھی، جہاں نہاری صبح کھلتی تو وہ کہتے شامی لایا جاؤ جی، صبح لوٹ لیندن آ کے. یہ فواد کی گرفتاری ایک واقعہ ہے یا آپ کے خیال میں گرفتاریوں کی ابتدا ہے؟ جو مرضی کر لیں، یہ بے وقوفوں کی ابتدا ہو سکتی ہے. اب کہہ رہے ہیں دیکھیں نا، بیٹھے بٹھائے انہوں نے کہا جی ہم لال آج خط ڈی سی کو لکھا ہے، ہمیں فورس چاہیے 30 تاریخ کو آنا ہے. بھائی اگر رینجرز اور ایف سی سمجھے تو آگے ویسے ہی آ جائے، ہمارے قابل احترام ہے. کچھ نہیں کریں گے، چائے پلائیں گے ان کو. چائے تو نہیں پلاؤں گا، شیخ ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ ایف آئی اے والے اور یہ دوسرے آئے تو آئینی قانونی طریقے سے نپٹیں گے ان سے، اور گرانے کا بات بھول جائیں. یہ اس شہر کی نشانی ہے. اسی حویلی کے نیچے میں غربت میں چائلڈ لیبر تھا، کتابیں بیچتا تھا، جس کے اوپر 16 دفعہ میں نے جھنڈا لہرایا. تو پھر میری قبر بھی یہاں بن سکتی ہے. فواد کی گرفتاری کے پیچھے کون ہے؟ کوئی جو بھی ہے، دیکھیں ہمیں آپ کو معصومانہ سوالوں سے اعتراض کرنا چاہیے. اچھا انشاءاللہ کرنی چاہیے ذرا. مجھے امید ہے کل پرسوں اس کی بیل ہو جائے گی. کیس ہی کوئی نہیں ہے. اور میں راجہ صاحب کو کہنا چاہتا ہوں، آپ الیکشن کروانے آئے ہیں، پرچے کٹوانے ہیں. منشی کہہ دیے جو منشی، میں نے اسحاق ڈار کو، اتفاق فاؤنڈری کا منشی کو 101 مرتبہ کہا ہے. منشی نہیں، ساتھ میں بھی کہا نا فواد نے کہ وہ ان کو اور ان کے خاندان والوں کو بھگتنا پڑے گا. دیکھیں یہ ان کے خاندان تو بچ گئے نا، ضمانتیں ہو گئی سب کی، سب باعزت بری ہو گئے. یہی ان کا ایجنڈا تھا. عوام جانے لگی آئی ایم ایف کے مذبح خانے میں، عوام جانے لگی ہے. کوئی دنیا میں ایسی مثال بتائیں، کوئی داتا دربار نہیں گئے، شاہ چند چراغ نہیں گئے، پیسے لے کے کھڑے ہیں یوں، اور آٹا کا تھیلا اوپر گرتا ہے اور مر جاتے ہیں. 3 بندے مر گئے ہیں، تینوں سندھ میں مرے ہیں. آپ نے شروع میں کہا انٹرویو کی کہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن آپ کو لگتا ہے میں نہیں دیکھ رہا. کس بہانے سے آگے بڑھائیں گے؟ بہانہ جو مرضی ہو، میں صوبوں اور قومی اسمبلی کا الیکشن کٹھا دیکھ رہا ہوں. اچھا. میں شیخ رشید، اس میں میں کوئی اطلاع ہاں، نہیں. آپ اپنا کی سیاسی میری آپ کا اپنا سیاسی وسیلہ دیا کہہ رہی ہے یہ صوبائی اسمبلیوں کے یہ جھاڑو پھر جائے گا، یہ نہیں جا سکتے. یہاں ماحول بدلا ہوا ہے. اس وقت تک آئی ایم ایف کی ذبح، نیا آئی ایم ایف ہوا ہوگا، نئی نئی مہنگائی بھی ہوگی، اور کیسے الیکشن کرائیں گے؟ دیکھیں میں جب کیبنٹ میں کہا کرتا تھا کہ ہم کس منہ سے جائیں گے، تو میرا نام تو نرخ نامے کا وزیر رکھا ہوا تھا انہوں نے کہ اس کے پاس اور کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ہے. رائٹ. آپ کس منہ سے جائیں گے حضور؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. الیکشن کا مقابلہ یہ 13 پارٹیاں نہیں کر سکتی. عمران خان کو مائنس کیے بغیر یہ الیکشن میں کسی قیمت پر نہیں جانا چاہتے. پھر اس ملک میں جو ہوگا، اگر مائنس ہو گیا خان، مائنس ہو گیا تو سپریم کورٹ ہے. مجھے اللہ سے پوری امید ہے. میں کسی جج کا نہ میرا واقف ہے، نہ کہیں سلام دعا ہے. چیف جسٹس صاحب کے والد کے مجھ پہ احسان ہے، اس نے سارے ادارے بنائے، میرے شہر میں تعلیمی اداروں میں تعاون کیا. مقبول محبوب لیڈر کا راستہ روکنا اس وقت
اور لوگوں کی اللہ کی قبولیت پہلے ہے اور اس کے بعد لوگوں کی قبولیت کا راستہ روکنا. وہ کہتے ہیں پہلے بھی تو پاکستان میں سیاسی رہنما نائل ہوا. یہ پرانا چھوڑے بات, چھوڑ دیں پرانی بات چھوڑ دیں. 6 نومبر 1968 کو جب میں نے بھٹو کو ریسیو کیا, حالانکہ میری کوئی اس سے مسئلہ نہیں تھا, تو لڑکا پولی ٹیکنک میں, اچھا وہ حمید شہید ہو گیا, امین شہید ہو گئے, میں پی سی میں رو رہا تھا. میں نے کبھی گولی چلتی نہیں دی تھی, ینگ بچہ تھا. میں نے اس کو کہا آپ آئیں جنازوں پر, اس نے کہا شیخ رشید مائنڈ اٹ, دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس. میری جان کو خطرہ ہے, میں پولی ٹیکنک نہیں جا سکتا. پھر اس دن میں نے کہا ختم ہے. خورشید حسن میر آگے, میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ لاشوں پہ ہماری نہیں آ سکتے تو پھر ہم نے کسی کو شادی یا ولیمے پہ یا ختموں پہ تو نہیں بلانا نا. تو ہم لے آئے اپنی 2 لاش, ایک پنڈی گیب لے گئے اور گھر لے. اور یہ نیا تھا نا بھٹو صاحب کا 67 میں لاہور میں 6 نومبر 1968 کیا تھا انہوں نے. جی وہ انہوں نے ٹرین سے ہی دورے شروع کیے تھے نا ایوب صاحب سے علیحدگی کے بعد, جو آپ نے بھی خان صاحب کو بھی ٹرینوں کے دوروں کا مشورہ دیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں صوبائی اور وفاقی ہوگا ساتھ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کب تک ہوگا, اس سال کے اختتام تک؟ میں 90-120 دن میں سارے فیصلے ہوتے دیکھ رہا ہوں, اس سے زیادہ نہیں جا سکتی بات. قحط ہے شہر میں سب لوگوں کو بدامی صاحب آپ کے ذریعے سے, فوج میری ہے, میں فوج کا ہوں, میرا حلقہ سب سے حساس ہے. پاکستان میں کسی امیدوار کینڈیڈیٹ کا حلقہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں جی ایچ کیو بھی ہو, ٹرپل بریگیڈ بھی ہو, 10 کور بھی ہو, ایئر ہیڈ کوارٹر بھی ہو, 408 بھی ہو, ایم آئی بھی ہو, سارے ہیڈ کوارٹر. اس میں میں ناچیز تھا, ایم این اے ہوں, اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ ملبہ اداروں پہ نہیں گرنا چاہیے, چوروں پہ گرنا چاہیے. اور جو چور مسلط کیے گئے ہیں ان چوروں کو امتحان سے گزاریں, اگر لوگ ان کو قابل قبول ہے. لوگ ان کے چہرے دیکھتے ہیں. ابھی میں ہٹاتا ہوں لال ویلی پیچھے بتاتا ہوں, جس ٹی وی چینل پر یہ ان کا چہرہ آئے گا دیکھیں ٹی وی کی ریٹنگ کس طرح صفر ہو جاتی. کوئی اے آر وائی کو پر تو نہیں لگے ہوئے یا بول کو پر تو نہیں لگے ہوئے. حالانکہ مجھے تو خان کہتا ہے کہ فلانے چینل فلانے پہ نہیں. میں نے کہا نہیں, اگر بات کرنی ہے تو نو وے. اگر آپ کے اندر سچ ہے, آپ نے سچ بات کرنی ہے تو بلا روک ٹوک کرنی ہے. روک ٹوک بات یہ ہے جی کہ ملک تو بیٹھ گیا ہے, اس کی شرائط کیا ہوں گی انٹرنیشنلی. دیکھیں دنیا میں یوکرین میں کیا ہو رہا ہے, تائیوان اور چین میں کیا ہو رہا ہے, ایران میں کیا ہو رہا ہے. یہ سارے حالات 10 مہینے میں آپ کے پروگرام میں کوئی آگے ہمیں بتائے کہ ایک ان کی عزت اتنی بھی نہیں ہے کہ کسی نے 10 روپے ان کو خیرات دی ہو. اور جو امداد کے ٹینٹ آئے وہ مولانا فضل الرحمان کے جلسے کی آپ نے بھی دکھائے کہ وہ جناب یونس کے ٹینٹ جو ہیں وہ جلسہ گاہ میں لگے ہوئے, کسی سیلاب زدگان کو نہیں ملے. آپ نے کہا آپ کی ہی حلقے میں ہے یہ ساری حساس جگہ بھی, تو آپ کے جو روابط منقطع ہو گئے تھے وہ بحال ہوئے ہیں؟ میری خواہش ہے بحال ہو جائیں, ہوئے نہیں, بات دور چلی گئی ہے. کیونکہ میں نے دھوکہ نہیں دیا, میں نے ان کو کہا میں خان کے ساتھ, اگر ہوں تو مجھے خوشی ہوگی بحال ہوں تو. میں تو عمران خان کے تعلقات بحال چاہتا ہوں. میں تو اتنی سی ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں اس ایک سیٹ نے میڈیا میں ہمیں نیست و نابود کیا ہوا ہے. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ میری تو کوئی بڑی سیاست ہی نہیں ہے, ایک لال حویلی ہے اور ایک میں نے تو ممبرشپ بھی نہیں بڑھائی. 62 ہے جو بھی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ایک ہلکا ہی ہمیں گٹے گوٹے پہ. لیکن ان کے لیے میں وہ پنجابی کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جو انہوں نے میرے ساتھ کیا کہ اس سیٹ نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. پھر جو جملہ استعمال کیا وہ میں شیئر نہیں کر سکتا. اچھا سینسر ہو جائے گا. لیکن ان کے لیے آپ کا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ہاں جہاں تک پہنچے. ہماری کسی سے لڑائی نہیں, ہم صلح چاہتے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کے بھی تعلقات اچھے ہوں, ہمارے بھلے نہ ہوں. ہم عمر کے اس حصے میں دھوکہ نہیں دے سکتے. انہیں کہا کہ ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, انہوں نے کہا تم جانو تمہارا. اور خان صاحب کی بھی روابط بحال نہیں ہوئے آپ سے؟ نہیں ہوئے, کل تک تو نہیں ہے. تو پاکستان تحریک انصاف میں نے انہیں کہا کہ روابط بحال کی. بسم اللہ کریں کچھ. بایا الوی صاحب نہیں ہو سکتا کچھ؟ میں زندگی میں پہلی دفعہ, آپ شارٹ سوال کریں نا, میں تیز جواب جائے اس کے قلم میں. میں 5 سالوں میں الوی صاحب کو ایک ہی دفعہ ملنے گیا. کب؟ بس کوئی ایک ملاقات ویسے ہو گئی بس؟ نہیں, میں کہہ کے ٹائم لے کے گیا اور اس سے کہا کہ میں ملنے آ رہا ہوں. اس کے پی ایس بھی, ان کے والد بھی جرنیل تھے, ملٹری سیکرٹری. اس کو میں نے فون کیا, میں نے کہا بھائی تیرے والد سے تعلقات ہے, میں آج ملوں. انہوں نے کہا آج نہیں کل آ جاؤ. میں گیا, میں نے الوی صاحب سے ایک ہی بات پوچھی
کہ ایک لائن میں مجھے بتاؤ کچھ اس معاملات کے سلجھنے کی آپ کے پاس کوئی دوا دارو، کوئی تویز، کوئی 1.25 لاکھ داتا دربارت تعویذ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. ہاں. اس نے کہا نہیں. سیدھی بات، سیدھا سوال سیدھا جواب. سیدھی بات کی کہ اس مذاکرات جو آپ کر رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ آنا جانا ہی لگا ہوا ہے. ہاں. کہ یہ تو نہیں کہ میرے پاؤں میں مہندی لگی ہے، آنے جانے کے قابل نہیں ہے. اس نے کہا یہی سمجھو کہ کچھ بھی نہیں. تو پھر اسی نہ ہی سمجھے نا، بات ہی ختم ہو گئی نا. بات. ویسے آپ وجہ ویسے 5 سال میں ملاقاتیں نہیں ہوئی آپ کی صدر صاحب سے؟ ایسی میں سوچ رہا ہوں کبھی میں نے میرا ایسا کام ہی نہیں پڑا. میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں. میں خان صاحب کا مشکور ہوں کہ جب بھی انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنے سٹاف کے ذریعے کال کرتے ہیں کہ آپ آئیں تو میں چاہتا ہوں. پرائم منسٹر تھے تو اس وقت بھی یہی تھا. اور اللہ نے مسجد میں بھی اذان رکھی ہے تاکہ بندے کا احترام رہے. اللہ کو پتا تھا گھڑی ہوگی، کمپیوٹر ہوگا، پھر بھی وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آپ نے اپنے اور خان صاحب کے جو اداروں سے تعلقات کے بارے میں بتا دیا کہ انجماد ہے، ابھی کچھ نہیں ہے. حکومت اور اداروں کے تعلقات اس وقت آپ کے خیال میں کیسے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن ظاہر ہے برے نہیں ہوں گے ابھی تک، جب تک کسی جگہ کوئی خدا نہ خواستہ کو بڑا واقعہ نہیں ہو جاتا. میرے خیال میں حکومت کے تعلقات جو ہیں، آصف زرداری ایک بنیادی رول ہے. آصف زرداری نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے میں، اور محسن صاحب نے ساری پیمنٹیں کی ہیں. یہ میں سپریم کورٹ میں بتاؤں گا جا کے، اور حلف پہ بتاؤں گا. اس کا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ میں حلف پہ دوں گا، میں کچھ نہ کچھ تو بتاؤں گا نا. جب میں ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا نا، میں نے تو پہلے 10 دن خالی کر دیا مقام. یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا. خان نے مجھے کہا تو نے گھر چھوڑ دیا. لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہا جی ایم کیو ایم سے میرے ذاتی تعلقات ہیں. انہوں نے ہمیں کہا کہ السلام علیکم. السلام علیکم. تو میں نے سستا کرائے پہ گھر لینے کے لیے. بعد میں زیادہ لوگ آگے ہوں گے تو ریٹ بڑھ گیا ہوگا نا. نہیں، کئیوں نے تو ابھی تک نہیں چھوڑا. صحیح کیا نا. آپ ان سے کہیں مہربانی کرو یار، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو تو گھر تو چھوڑو. حکومت نہیں، میں کیوں کہوں، میں تو کہتا ہوں ادھر ہی قبضہ کر کے رکھو. اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ یہ پرویز الہی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی یہ بات ٹھیک تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یار دیکھو پنجاب نہیں چھوڑتے ورنہ مار پڑے گی؟ اب یہ گرفتاریاں سارا پرویز الہی صاحب نے تو کہہ بھی دیا نا کل کے، میں کیوں کہہ رہا تھا نہ چھوڑے. ابھی جواب نہیں ہے، وقفے ایک بریک کے بعد بتائیے. بریک کے بعد بات. جناب پریم آپ کے بعد پھر خوش آمدید کہتے ہیں. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کیا جی پرویز الہی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ پنجاب نہ چھوڑیں ورنہ مار پڑے گی، اور انہوں نے کل کہا کہ دیکھو میں کہہ رہا تھا کہ نہ چھوڑو، اب دیکھو چھوڑا ہے اور یہ ہو رہا ہے. آپ کی رائے مختلف ہے؟ کیا مار پڑے گی؟ وہ جی فواد اریسٹ، دیکھیں یہ اپنی بیوروکریسی لا رہے ہیں، آئی جی شاید جی سارا سب کو لے ہیں. اچھا عمران خان جو آئی ایم ایف کا گند پڑنے جا رہا ہے 15 دنوں بعد فروری، یہ سارا ملبہ پنجاب کا عمران خان پہ گرنا تھا. اگر گورنمنٹ ہوتی. آف کورس کے پی کے میں پٹھان جو ہے دوسری دفعہ اس نے عمران خان کو ووٹ دیا، وہ کبھی دوسری دفعہ ووٹ نہیں دیتا. میری زندگی میں تو نہیں دیا انہوں نے. صحیح ایسے ہی. ٹھیک ہے. پرویز الہی، شجاعت الہی سے میرے بھائیوں جیسے تعلقات ہیں. شجاعت کو بھی میں بھائیوں کی جگہ سمجھتا ہوں، باوجود ہماری پارٹی، ہمارے لیڈر کے 100 اختلافات ہیں، 100 باتیں ہیں. خان صاحب نے ویسے ابھی تک شجاعت صاحب کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دیا نہیں آن ریکارڈ. دینا بھی نہیں چاہیے. شجاعت اچھا بزرگ ہیں، ٹھیک ہے. شجاعت برا آدمی نہیں ہے. میں نے شجاعت کی، حالانکہ میں نے شجاعت کو جب یہ فیصلہ ہوا کہ ہمایوں اختر پرائم منسٹر بنے گا، میں نے راستہ بن لے کے سٹینڈ لیا. یہ مشرف صاحب والے زمانے. آف کورس دیٹ واز شیخ رشید جس نے ہمایوں اختر کو پرائم منسٹر نہیں بننے دیا. میں نے مشرف کو کہا کہ مجھے یہ قبول نہیں ہے، میں اس کو ووٹ نہیں دوں گا. اس نے کہا بڑی میٹنگ میں بلاؤ. ڈی جی آئی تھا، آرمی جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے، 5 تھے. انہوں نے کہا آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جی آپ آرمی چیف ہوں یونیفارم میں، اور آرمی چیف اختر عبد الرحمان سے زیادہ میرے کسی کے تعلقات نہیں تھے. مجھے سب سے پہلے نااہل ہو گیا تھا کونسلر، تو مجھے اختر عبد الرحمان نے بحال کرایا. اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی، اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور ایک واحد ڈی جی آئی ایس آئی تھے جو لال ویلی آتے تھے. آج تک کوئی ڈی جی آئی ایس آئی نہیں آیا. وہ خود گاڑی ڈرائیو کر کے وہ کہتے تھے یہاں لال ویلی. اور اب نااہل ہوئے، انہوں نے حل کروایا. ہاں مجھے نااہل ہو گیا. 2 دن بعد الیکشن تھے. میں نے کہا جی میرا تو میں پہنچ گیا، میری کوئی تعلق نہیں تھا. انہوں نے کہا تم داخل کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا میں منت سماجت کر کے داخل. اچھا. تو انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جی میری زندگی کی خواہش ہے کہ میں نے کونسلر بننا ہے. اور پھر میں نے، تو اس نے فون اٹھایا 408 کے کرنل کو، سلطان. اس نے کہا یار ایک لڑکا آیا گھر میں، کہتا اس کا کوئی خاندان میں سیاست میں نہیں ہے، سارے شیخ ہیں اور دکان پہ جاتے ہیں، تو اس پہ کوئی مسئلہ بھی نہیں، پہلا اس کا الیکشن ہے، تو اس کو کلیئر کرو اس کے کاغذ.
تو میں گھر پہنچا نہیں تھا ہاں۔ تو میجر صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی مسئلہ کیا ہے، میں کہا ایسی نائل کر دیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر کرسی کا عدالت نشان، نے کیا تھا، الیکشن کمیشن نے کیا تھا؟ وہ جو بھی کرتے ہیں ڈی سی کمشنر ہی اس وقت اچھا، وہ جو کرتا تھا۔ کاغذات نامزدگی جن کے پاس جمع ہوتے ہیں، پھر ڈی سی نے صبح الیکشن تھا، وہ نشان ایک کرسی کا مل گیا، میں کرسی لے کے کھڑا ہوا، 700 ووٹوں سے جیت گیا، او اور میری سیاست شروع ہو گئی، اچھا کونسلر بن گیا، میں میئر ماشاءاللہ، کا ابتدائی الیکشن وہاں ایک سے ووٹ سے ہار گیا، اچھا دوسرا الیکشن بھی میئر کا ہار گیا، کیونکہ سارے اب کیا کہوں، ہمارے محسن ہی ہیں، ان کے ساتھ رہے، اور ہمارے سی ڈی اے کے چیئرمین کے والد صاحب بھی ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ، اور جو ہارتا وہ تو یہ کہتا، لیکن میں 7 ووٹ جیت کے گیا تھا اندر۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ رہے تو ہمایوں اختر صاحب سے آپ کا اتنا اچھا تعلق رہا، پھر بھی آپ نے، سوری، اختر عبد الرحمان صاحب سے، پھر آپ نے مخالفت کی وجہ کیا تھی کہ ہمایوں اختر کو وزیر اعظم؟ دیکھو، ایک بندہ آگے ہی چیف آف آرمی سٹاف ملک چلا رہا ہے، اور دوسرا جنرل کا بیٹا جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل کا وزیر اعظم ہو، تو پھر اس سے تو سیدھے پورا ملک ہی چھاونی ہے، سیدھا ہی آ جاؤ، میں بل کھا کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا میں ووٹ نہیں دوں گا، پھر چوہدری شجاعت صاحب، شوکت عزیز کے بعد چودھری شجاعت صاحب تک، بعد میں شوکت عزیز آنا تھا، چودھری شجاعت مجھ سے ناراض ہو گئے، کیونکہ مجھے مشرف نے فون کیا، پھر یہ تو ہی اعلان کرے گا کہ یہ اتنے دنوں کے ہے، اس کے بعد شوکت عزیز آپ وزیر اطلاعات تھے یا ریل میں آ گئے تھے وزیر اطلاعات؟ اچھا، تو میں نے یہ فون پہ کیا، میں ایمبیسی روڈ پہ جا رہا تھا، مجھے مشرف صاحب کا فون آیا، اس نے کہا بھائی یہ اعلان بھی کر دو کہ یہ عارضی ہے، تو میں نے کیا، تو مجھ سے تھوڑے خفا ہو گئے، میں نے کہا بھائی میں جن کے ساتھ ہوں انہوں نے کہا ہے تو میں کیا کروں۔ شجاعت صاحب کے علم میں آپ کے اعلان سے آیا کہ وہ 60 دنوں کے لیے؟ نہیں، ان کے علم میں ہوگا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اعلان نہ ہو، وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ کام ہو جائے لمبا، لیکن وہ بات ہو نہیں پائی۔ یہ شجاعت صاحب آپ کہہ رہے ہیں اچھے آدمی ہے، بزرگ ہیں ظاہر ہے، اور اللہ ان کو صحت دے، زرداری صاحب نے ان کو قابو کر لیا ہے، کیا ہوا ہے آپ کے خیال میں جو بالکل ہی کچھ سمجھ آیا آپ کو؟ آپ کے لیے حیران کو دیکھیں، یہ شجاعت کا کمرہ ہے، یہ پرویز کا کمرہ ہے، میں اگر پرویز کے جاؤں تو شجاعت کے نہ جاؤں تو یہ بھی بری بات ہے، خام کا خبر بنے گی، سو میں بدمزگی نہیں پیدا کرنا چاہتا عمر کے اس حصے میں، اس لیے میں اس گھر میں گیا ہی نہیں، پچھلے اس لڑائی کے بعد کئی عرصے سے نہیں گیا، جب سے یہ 10 مہینے کا کٹی کٹا کھلا میں نہیں گیا۔ اور آپ کو حیرت ہے، چونکہ آپ خود کہہ رہے تھے ہمارے پروگرام میں کہ ان کی صلح ہونے لگی ہے، لیکن صلح میرے نزدیک، میں نے جب کہا کہ یہ دونوں بھائی اکٹھے ہیں، بچوں کی لڑائی ہے، تو چوہدری شجاعت نے، میں نے آپ کے پروگرام میں کہا، مجھے خود فون کیا، میرے پاس ان کا نمبر نہیں تھا کیونکہ میں رابطے میں نہیں تھا، صحیح ہے، میں نے کہا یہ بات آپ نے، انہوں نے کہا نہیں تو ٹھیک ہے، میں نے کہا ٹھیک، میں نے کہا کہ میں نے غلط کہا تو میں تردید کر دیتا ہوں اگلے پر، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک، لیکن صلح کے آثار نظر نہیں آ رہے نا ابھی تک۔ صلح ہی ہے جی، دونوں میں کوئی لڑائی نہیں، انہوں نے ان کو پارٹی سے نکال دیا، وہ کہہ رہے ہیں ہم اصلی کاف ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم اصلی کاف ہیں، وہ تو لڑائی نئے لیول پہ چلی گئی لڑائی۔ تو دیکھیں کاف میم ایک بڑا سٹرکچر بنا، دیکھیں جو پارٹیاں بنی، اب میں بہت دور نہیں جاتا، میں مادر ملت کے ساتھ اسٹیج سیکرٹری تھا، ورکر تھا معمولی، میں اس مادر ملت کے تاریخی جلوس میں تھا تو میں الطاف حسین کے جلوس میں بھی اصغر خان کے جلوس میں بھی تھا، کیکری گراؤنڈ میں بھی تھا، یہ ساری پارٹیوں کے ہیڈ۔ اب یہ عمران خان کے ساتھ وہی کرنا چاہتے ہیں جو پارٹی لیڈروں کو مائنس کرنے کے بعد اسٹریٹجی بنائی گئی، لیکن حالات بدل گئے ہیں، ہر بندے کی، دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں 1 سال قید، 7 سال قید ہوئی، ہماری خبر نہیں چھپی، صحیح ہے، یہاں میں جو انٹرویو آپ کو دے رہا ہوں صبح، یہ لوگ اس میں سے کلپیں چل رہے ہوں گے، اس کے چل رہے ہوں گے، وقت بدل گیا نا، اگر کسی میں بالفعل ٹی وی نہیں دیکھ رہا، اخبار نہیں پڑھ رہا، لیکن ساری قوم جو ہے اس کے پاس کام ہی نہیں ہے، فون جس طرف جاؤ ریڈی ہے، لیکن میں یہ کپڑے پہن کے آیا ہوں نا، ہاں، لال حویلی سے، کیا جی انٹرویو دینے جا رہے ہو، اچھا، رنگوں سے اندازہ کر لیتے ہیں، ٹی وی کے لیے جا رہے ہیں، ٹی وی کے لیے جا رہے ہیں، اچھا، سو لوگ بہت آگے نکل گئے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ سو ابھی وجہ سے بات شروع ہوئی تھی، ابھی آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پنجاب میں چونکہ گورنمنٹ، میں پنجاب اور کے پی کے صوبائی الیکشن نہیں ہو رہا، آپ کے پروگرام کی بڑی خبر یہ ہے کہ میں نہیں دیکھ رہا، اور میں ان کو پوری کوشش کرتے دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان کی یا جان لیں یا اس کو نائل قرار دیں، یہ الیکشن میں جانے کا حوصلہ ہی نہیں ہے ان میں، اور یہ جب جلسے کریں گے، شیخ رشید اندر ہوگا، عمران یا اندر ہوگا یا فواد اندر ہوگا، تو پھر وہاں لوگ بینر لے کے تو کھڑا ہوگا نا، ہم اتنے مردار تو نہیں ہے نا، 16 دفعہ وزیر رہے ہیں، 16 بندے تو کھڑے ہوں گے کہ رہا کرو، ان کو کیا کرو گے، لاٹھی چارج کرو گے، ان کو اٹھا کے لے جاؤ گے،
جس بیوقوف نے انہیں یہ مشورہ دیا ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کرو تاکہ ہمارا راستہ صاف ہو، اس نے رستوں میں آگے کھائی بنا دی ہے، پیچھے گڑا بنا دی۔ اور آپ محسن نقوی صاحب کے خلاف بذات خود بھی چلے گئے سپریم کورٹ جا پاکستان؟ چکا ہوں، آج میں چلا چکا ہوں، حالانکہ تحریک انصاف بھی گئی بھی، محسن حالانکہ نقوی نے ہی مشرف سے میرا تعارف کرایا، میرا تو کوئی تعارف نہیں تھا، زندگی میں پہلی مرتبہ آپ نے مجھے اس نے تعارف کرایا پہلی آپ کی ان سے پرانی نیاز مندی تھی محسن صاحب؟ میرا بالکل گھر کیا والے کہتے مطلب، ہیں، ہاں بہت جتنا ہی آپ جتنا سوچ سکتے ہیں، ہاں اس سے بھی زیادہ۔ اچھا تو پھر آپ ہمیں تو مصر اور ادھر اور ادھر اور استنبول اور ساری جگہ پہ۔ تو محسن صاحب مشرف صاحب سے ہی بہت کلوز تھے، صرف ایسا زرداری صاحب اور مجھے چودھری کا معاملہ نہیں؟ سارے وہ اداروں سے کلوز رہے ہیں ساری لائف میں، ہماری ہم بھی کلوز رہے ہیں۔ پہلی لڑائی، یہ لڑائی نہیں کہنا چاہیے، مجھ میں اتنا نہ حوصلہ ہے نہ میں کبھی لڑنے کی سوچ سکتا ہوں، یہ 10 مہینے ہمارا وقفہ پیدا ہو گیا۔ کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا اور اب پھر وزیر اعلیٰ نکل کے سامنے آ گئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ عدالت سے آپ ان کو نااہل کروا پائیں گے؟ کرے یا نہ کرے، میں نے تو اپنی ضمیر پہ جانا ہے۔ اور آپ کی استدعا عدالت میں یہی کہ جناب ان کا سیاسی رجحان ایک طرف واضح ہے، اس لیے یہ نیوٹرل نہیں ہے؟ آف کورس، میں خدا کو گواہ کر کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جس مرضی طرح کا مجھ سے حلف لے لیں، وہ آصف زرداری کا فرنٹ مین ہے۔ یہ بے وقوف ہے، نون والے پاگل ہیں، ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو جائے گا؟ ان کے ساتھ ہاتھ نہیں، پنجابی میں کہتے ہیں نا ہتھوڑ، یہ ہاتھ لگا لگا کے دیکھیں، اچھا جیسے وہ یہ کہتے ہاتھ ہیں نہیں، ان کے ساتھ ہتھوڑ ہوگا۔ ہمارے ساتھ تو جو ہونا ہو گیا، اب ان کی باری۔ اور نون اور پیپلز پارٹی کے تعلقات بھی یہ نہیں رہیں گے، انتظار کر لیں مہینہ 15 دن 1.5 مہینہ۔ اچھا یہ ہتھوڑ وہی جو چودھری شجاعت کہتے ہیں دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا ہے، تو یہ اس ٹائپ یہ بھی میرا ہی لفظ ہے جو انہوں نے اچھا شجاعت صاحب نے چرایا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے یہ سپریم کورٹ میں یہ جو پارلیمنٹ میں آپ لوگ استعفے دھڑا دھڑا منظور ہو گئے ایک دم، اس پہ تو آپ وہ انہوں نے کہا نا کہ ہم جا رہے ہیں لیڈر اپوزیشن چینج کرنے کے تو لیے۔ یہ کیا کیا؟ پہلے کہتے رہے منظور کرو پھر کہا نہیں کرو۔ میرا خیال ہے وہ بات لیک نہیں ہونی چاہیے تھی، اور پاکستان کا سارے اب فیصلے سپریم کورٹ نے کرنے، ورنہ پاکستان پھنس گیا، گوٹی پھنس گئی۔ لیکن استعفوں کے حوالے سے تحریک انصاف کی اسٹریٹجی بہتر ہو سکتی تھی، اس سے بہتر ہو سکتی تھی۔ کیا کرتے ہیں اس اسمبلی میں جہاں گولڈن لوٹا راجہ ریاض لیڈر آف اپوزیشن ہو، تو وہاں تو جا کے ٹکری مارنے والی بات تھی۔ پہلے کہتے رہے منظور کرو، سارے منظور کرو، پھر کہا نہیں کرو نہیں کرو، مطلب میرا تو خیال ہے ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، سارے منظور ہو جان گئے۔ چھٹی ہے، جب جانا ہی نہیں، میں نے تو یہ جس بھی گلی جانا ہی نہیں، اس کا نام کیا لینا، ان کی کالک، یہ ان نیب کی ترمیموں کا گو ترمیمیں انہوں نے کرائی ہیں، کیس انہوں نے ختم کرائے ہیں، تو ہمیں اس منہ کالک میں شامل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا ابھی آپ نے دیکھا مردم شماری والا چکر آ گیا کہ جناب کوئی مردم شماری نہیں ہوتی، جیسے بھی حالات ہوئے، اگر الیکشن ہوئے تو انہی حالات میں الیکشن ہو جائیں گے۔ ایم کیو ایم والوں سے بڑی معذرت کے ساتھ کہ اسی الیکشن کمیشن کے تحت بھی الیکشن ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں، اگر شیخ رشید نے زندگی میں پہلی دفعہ 10 مہینے رابطے منتقل کیے ہیں، تو شیخ رشید 16 دفعہ وزیر آنے کے بعد بے وقوف آدمی نہیں تھا۔ میں اپنے علاقے اور شہر کو عمران خان دیکھ رہے ہیں آپ، تبھی آپ نے میں نہیں کسی اور کی سیاست دیکھا۔ ویسے ایک خالی رواں تبصرہ تو رواں نہیں، جیسا مرضی کروا اچھا جی، میں ایم کیو ایم کی بات کی تو ویسے کراچی کا بلدیاتی ہوا، آپ کو اس کے نتائج سے کچھ ذرا حیرت ہوئی؟ میں نے کل سنا ہے کہ 10 یونین کونسلوں میں ووٹروں سے زیادہ ووٹ نکلے ہیں۔ میں تبصرے کی ضرورت ہے اس کے بعد کہ ووٹر ہیں 10 اور ڈبے میں سے نکلے ہیں 20 یا 16، جتنے میں ہزاروں سینکڑوں کی بات۔ 10 یونین کونسل میں نے صبح پڑھی ہیں ایسی ہیں کہ جس میں ووٹر کم ہیں اور ووٹ زیادہ نکلے۔ ابھی نتیجہ جو اس میں پیپلز پارٹی 93 کم و بیش، پھر اس کے بعد تھوڑی تبدیلی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے نتائج میں، ورنہ پیپلز پارٹی 93، یہ جماعت اسلامی 86۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کراچی کے بڑے جو کچھ مرضی کر لیں، دیکھیں کونسلر کے لیول پہ لوگ جماعت اسلامی کو ووٹ دینا پسند کریں گے، ایم کیو ایم کو ووٹ دینا پسند کریں گے۔ جنرل الیکشن میں لوگ عمران خان کے ساتھ جائیں، یہ ریکارڈ رکھیں، میں پھر کہتا ہوں ٹھیک ہے۔ کونسلر کے مسئلے میں لوگ جماعت اسلامی ایم کیو ایم کو ووٹ دے سکیں گے، دینا سوچیں گے۔ جنرل الیکشن میں قوم سارا کراچی، حیدرآباد، میرپور، اور یہ ایم کیو ایم کو بھی میں کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ وہ عمران کے ساتھ جائیں۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بس پھر آپ آخری ایک سوال پہ بریک کے بعد کرتے ہیں۔ میں خوش آمدید۔ تو شیخ صاحب جاتے آتے آخری باتیں بتا دیں، ابھی ہم بیٹھے ہیں جنوری کے اینڈ میں نا، تقریباً آج ہوگی 27 جنوری،
اور یہ 1.5-2 ماہ بعد 100 دیکھیں اس حکومت نے دہشت گردی سے زیادہ اس ملک کی اکانومی کو نقصان تباہ پہنچایا ہے. میں یہ کہوں گا تو کوئی بات نہیں ہے بدامی صاحب کے کارخانے بند ہیں, ترسیلات نہیں ہے, ڈالر 270 روپے کا ہو گیا ہے, اتنا افراط زر ہو گیا ہے, مہنگائی ہے, گھی نہیں, یہ ساری قوم کو معلوم ہے. 100 اور 120 دن میں کٹی کٹا نکل آئے گا. یہ قحط زدہ قوم ہے, سڑکوں پہ گھسیٹے گی اور یہ کسی کو معاف نہیں کرے گی, اور ہیو اور ہیو ناٹ کی جنگ بھی ہو سکتی ہے. سب دروازے توڑے جا سکتے ہیں کھولنے کی بجائے. اور تمام لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر شیخ رشید جیسے جو صبح سے شام لال ویلی میں بیٹھنے والا آدمی ہے اس کے حلقے میں خطرات جنم پا چکے ہیں, تو پھر سارے لوگوں اور سارے پاکستان میں غربت مہنگائی کے مارے جو ہیں وہ ان لوگوں کو گھسیٹیں. گیم فائنل راؤنڈ میں داخل ہو گئی. 100-120 دن میں فیصلہ ہے کہ آپ جیت رہے ہیں وہ جیت رہے ہیں. سمپل. ووٹوں میں تو عمران خان جیت رہا ہے, سڑکوں پہ کون پاور جیت میں. رہا ہے؟ ووٹوں میں تو عمران خان بہت لیڈ سے جیت رہا لیکن ہے. پاور اگر کوریڈور اس میں سے پہلے کوئی لڑائی ہونے جا رہی ہے, جوڈو کراٹے ہونے جا رہے ہیں, کھینچا تانی ہونی جا رہی ہے, مارا ماری ہونے جا رہی ہے, کھٹائی ہونا چاہ رہی ہے, تو یہ بہت خوفناک اور خونی ہوگی, یہ نہیں رک سکے گی. 3-4 مہینے میں سب کلیئر ہے. تھینک یو ویری مچ شیخ صاحب.